دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور امریکہ جب یہاں انتخابات ہوں تو ساری دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں آنے والے حکمران کی پالیسی صرف امریکہ پر نہیں، ساری دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مسلم دنیا ہو یا یورپ یا پھر روس یا چائنا، ہر طرف امریکہ میں ہونے والے الیکشنز کی گونج رہتی ہے۔ تجزیہ کار اس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ حکومتیں اپنے اپنے طور پر اثر انداز ہونے کی کوششیں کرتی ہیں کہ ایسے سینیٹرز کو ایوان میں لائیں جو کسی نہ کسی طور پر ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ اب 2024 میں 4 سال بعد ایک بار پھر 5 نومبر کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس مد مقابل ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے کون بہتر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران کچھ ایسے اقدامات اور پالیسیاں سامنے آئی تھیں جنہیں مسلم مخالف یا اسلامو فوبک قرار دیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے 2017 میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 7 مسلم اکثریتی ممالک ایران، عراق، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن کے شہریوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی تھی۔ اس فیصلے کو مسلم بین کا نام دیا گیا تھا، جسے امریکی عدالت میں چیلنج بھی کیا گیا۔ بعد میں اس پر پابندیوں کو بعض ترامیم کے ساتھ برقرار رکھا گیا اور دیگر ممالک کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، جیسے کہ نائجیریا تھا، میانمار تھا اور دیگر بھی تھے۔ انہوں نے امریکہ میں بعض مسلم تنظیموں اور مساجد کو بھی مشکوک قرار دیا اور کہا کہ ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا، ٹرمپ انتظامیہ نے سیاسی پناہ اور مہاجرین کی تعداد میں کمی کرنے کی کوشش کی، خاص طور پر مسلم ممالک سے آنے والے افراد کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام ملک کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، لیکن ناقدین کے مطابق یہ اقدام اسلام مخالف یا مسلم مخالف پالیسی کا حصہ تھا۔ چوتھی چیز، ٹرمپ کے دور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مسلمانوں کی نگرانی میں اضافہ کرنے کا کہا گیا۔ بعض ایجنسیاں مساجد اور مسلم کمیونٹی سینٹرز پر خصوصی نظر رکھتی تھیں۔ اس سے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ پانچویں چیز، فلسطین کا معاملہ۔ اسرائیلی پالیسی جو ٹرمپ کی تھی وہ بالکل ایسی تھی جو 70 سالوں میں امریکہ کی نہیں رہی۔ انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور امریکن سفارت خانہ وہاں منتقل بھی کیا، جس سے فلسطینی عوام اور مسلم ممالک میں بے چینی پھیلی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے دوران 4 اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ 2020 میں آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ عرب امارات، سوڈان، مراکش اور بحرین، ان ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے ابراہم معاہدہ یعنی ابراہم اکارڈ پر دستخط کیے، جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کا کارنامہ تھا۔ اس سے فلسطین کو نقصان ہوا، اسلامی دنیا میں تفریق پیدا ہوئی، جبکہ جو موجودہ صدر ہیں جو بائیڈن، ان کی صدارت کے دوران ابھی تک کسی نئے اسلامی ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ بائیڈن انتظامیہ البتہ ابراہم جو معاہدات ہیں ان کی حمایت کرتی ہے، لیکن ایسا دباؤ کسی ملک پر نہیں ڈالا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں جو ہے وہ مجبور ہو جائے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ٹرمپ نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو بارہا مسلمانوں کو نشانہ بنایا، اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کی جو کہ مسلمانوں کے لیے ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلم مخالف جذبات کو ہوا ملی اور امریکہ میں اسلامو فوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ اس کے برعکس اگر کملا ہیرس کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی سیاسی زندگی میں مختلف مواقع پر مسلمانوں کے حقوق کی اور مسلم کمیونٹی کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کیے۔ مسلم بین جب سفری پابندی لگی تھی تو کملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلم اکثریتی ممالک پر عائد سفری پابندی کی سختی سے مخالفت کی تھی اور اسے غیر منصفانہ اور مذہبی تعصب پر مبنی قرار دیا تھا۔ نائب صدر بننے کے بعد انہوں نے اس پابندی کو ختم کرنے کی حمایت بھی کی تھی۔ دوسری چیز، اسلامو فوبیا کے خلاف بیانات نے جو کملا ہیرس نے وہ متعدد بار اسلامو فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی معاشرے میں سب کے لیے برابری اور مذہبی آزادی چاہیے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت یا تشدد کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ کملا ہیرس نے سیاسی پناہ کے حقوق اور مہاجرین کی امریکہ میں آمد کے حوالے سے ٹرمپ انتظامیہ کی سخت پالیسیوں کی خلاف آواز اٹھائی تھی۔ وہ ان پالیسیوں کے خلاف رہی ہیں جو خاص طور پر مسلم پناہ گزینوں کو
نشانہ بناتی ہے۔ ہیرس نے امریکی کانگریس میں نفرت انگیز جرائم کے خلاف قانون سازی کی حمایت کی، جس میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم اور سخت سزائیں شامل ہیں۔ ان دونوں صدارتی امیدواروں کے ماضی کے ایکشن سے تو واضح ہے کہ کون مسلم دنیا کے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی پسند کی کوئی ویڈیو بنائیں تو ضرور ہمیں کامنٹ میں بتائیے۔ تھینک یو۔